بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل ہماری ریاض الصالحین حدیث مبارکہ کی کتاب جاری و ساری ہے۔ تو آج کا ہمارا سبق نمبر 25 ایک ہم باب پڑھیں گے بہت زبردست، تو ضمناً چند چیزیں جو معلوماتی ہیں وہ بھی عرض کروں گا۔ تو باب استحباب تشمیت العاطس اذا حمد اللہ تعالی۔ عاطس بولتے ہیں چھینکنے والا، یعنی کسی کو چھینک آئی ہے تو جس کو چھینک آئی ہے وہ عاطس کہلائے گا، اس میں فاعل کا صیغہ، اور جو اس کے آگے الحمدللہ کے جواب میں یرحمک اللہ کہے گا تو یہ تشمیت اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے، یعنی چھینک کا جواب دینا، تو اس کو تعبیر کیا جاتا ہے تشمیت سے۔ تو آپ ترجمہ سماعت کیجئے، جب حمد کرنے والا حمد کرے، حمد اللہ، جب چھینکنے والا عاطس یعنی جب چھینکنے والا اللہ تعالیٰ کی حمد کرے تو جواب دینا مستحب ہے۔ استحباب تشمیت العاطس، چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینا، کب؟ اذا حمد اللہ تعالی، جب وہ حمد کرے اللہ پاک کی۔ یہاں حامدہ سے ضمیر نکالیں گے فاعل جو لوٹے گی عاطس کی طرف، ٹھیک ہے۔ بعض کا جس کو غلط پڑھ دیا جاتا ہے، یوں پڑھ دیتے ہیں حامد اللہ، ٹھیک ہے۔ اب قرآن جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں سمیع اللہ، تو یہاں پر سمیع اللہ، یہاں پر اللہ کی ذات جو ہے اس میں جلال شریف وہ فاعل بن رہا ہے، یعنی اللہ پاک نے سن لی، قبول کر لی۔ تو یہاں پر جو لفظ ہم پڑھ رہے ہیں یہاں پر یہ حمید اللہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب چھینکنے والے نے جب اللہ پاک کی حمد کی تو جواب دینا مستحب ہے۔ وکراہت تشمیت ہی، اور مکروہ ہے اس کی چھینک کا جواب دینا اذا لم یحمد اللہ تعالی، جب اس نے اللہ تعالیٰ کی حمد نہیں کی تو اس وقت چھینک اگر آپ جواب دیں، یعنی چھینک آئی اس نے حمد نہیں کی، آپ کہہ رہے ہیں یرحمک اللہ، تو یہ مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ وَبَيَانُ آداب تشمیتی، اور چھینک کے جو آداب ہیں، چھینک کا جو جواب دینا ہے تو چھینک کے جواب دینے کے جو آداب ہیں اس کا بھی یہ بیان ہے، باب ہے۔ وَالْعُطَاسِ، اور آداب کس کے ہیں؟ اتاس، چھینک کے آداب، چھینک کے جواب کے، یعنی جو تشمیت ہے اس کا مطلب ہے چھینک کا جواب، چھینک کے جواب کے آداب، والعطاسی، چھینک کے آداب، والتصاؤبی، اور جمائی جو غیب یا یون بھی اس کو بولتے ہیں۔ تو یہ جو تین چیزیں ہیں، چھینکنا، چھینک کا جواب دینا اور جمائی لینا، یہ جس کو باسی بھی بولتے ہیں، یہ سستی کی جو علامت ہے۔ تو ان تینوں کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ باتیں ہوں گی، اور ضمن میں کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان اللہ یحب العطاس ویکرہ التصاؤب فاذا عطس احدکم وحمد اللہ تعالی کان حقا علی کل مسلم سمعہ ان یقول لہ یرحمک اللہ واما التصاؤب فانما هو من الشیطان فاذا تصاءب احدکم فلیردہ ما استطاع فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان، رواہ البخاری۔ بہت زبردست حدیث مبارکہ آپ نے سماعت کی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی یحب، پسند فرماتا ہے، العطاس، چھینک کو، اللہ پاک چھینک کو پسند فرماتا ہے، ویکرہ التصاؤب، اور تصاؤب جمائی اور جماہی اور اس کو باسی جو بولتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے۔ سو جب تم میں سے کوئی چھینکے اور اللہ پاک کی حمد کرے تو ہر مسلمان پر حق ہے۔ کون ہر مسلمان؟ سامعہ، جس نے اس کو سنا، یعنی جس نے اس کو سنا ہے تو اس پر کیا حق ہے کہ ان یقول لہ، کہ وہ چھینکنے والے کے لیے یہ کہے، یعنی جس نے الحمدللہ کہا ہے اس کے لیے یہ کہے، یعنی یہ اس کے لیے دعا کرے، کیا؟ یرحمک اللہ، یعنی عربی میں یہ دعا کرے۔ ترجمہ اس کا سماعت کیجیے، اللہ پاک تجھ پر رحم کرے۔ وَأَمَّا التَّصَاؤُبُ، بہرحال جو دوسری بات تھی جمائی، باسی وغیرہ جس کو بولتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ بہرحال جو باسی ہے، فَإِنَّمَا، اوپر کہا نا کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے جو چھینک وغیرہ، اب یہاں پر کہتے ہیں کہ جو تصاؤب ہے بلا شبہ ہوا من الشیطان، یہ شیطان مردود کی طرف سے ہے۔ فَإِذَا تَصَاءَبَ أَحَدُكُمْ، جب تم میں سے کوئی ایک جمائی لیتا ہے، باسی لیتا ہے، فَلْيَرُدَّهُ، تو
تو چاہیے کہ وہ اس کو رد کرے، مطلب جہاں تک مستطاع، جس قدر استطاعت ہو، جس قدر ہو سکے وہ اس کو چاہیے کہ وہ اس کو پلٹائے، روکے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ فرمایا فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَثَابَ ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ، کیونکہ جب تم میں سے کوئی ایک جمائی لیتا ہے تو شیطان اس پر ہنستا ہے، ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان اس پر قہقہ لگاتا ہے، ہنستا ہے۔ رواہ البخاری، اس کو امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ اب یہاں پر جو آپ نے چند باتیں سماعت کرنی ہیں، میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ یہ جمائی کتنی کمال کی چیز ہے، چھینک جو کتنی کمال کی چیز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو فرمان آپ نے سماعت کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے۔ اب اس کے بہت سے فوائد ہیں، بہت سے اس کے فوائد ہیں۔ اب ایک روایت سنیے کہ بات ہم کر رہے ہوں کسی سے، اور کسی بات جو ہم بات کر رہے ہیں ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے کہ یار یہ سچی ہے یا جھوٹی ہے، تو حدیث پاک کا اس کا جواب دیا گیا کہ بات کے وقت چھینک آنا، بات کے وقت چھینک یہ عادل گواہ ہے، یعنی نیک گواہ ہے، اچھا گواہ ہے کہ آپ کی بات وہ سچی ہے، ٹھیک ہے۔ عموماً یہ بیان کیا جاتا ہے حدیث مبارکہ کو۔ اور اسی طرح بندہ دعا مانگ رہا ہے اور اس کے وقت اس کو چھینک آ گئی ہے، مطلب نزلہ وغیرہ اس کو نہیں لگا ہوا، اس کو چھینک آ گئی ہے، تو یہ بھی دعا کی قبولیت کی دلیل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ احادیث، یہ جو روایتیں یہ بیان کی گئی ہیں۔ اب اس کے چھینک کے فائدے کیا ہیں، جمائی کے نقصانات کیا ہیں، تو یہ بھی سماعت کیجیے، جلدی سے میں عرض کر دیتا ہوں۔ فرمایا کہ جو چھینک، اس کو یہ جو بھی میں پڑھ رہا ہوں یہ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بیان کیے ہیں کہ جو چھینک بغیر زکام کے ہو وہ اللہ پاک کو پسند ہے، کیونکہ چھینکنے والا حمد کرتا ہے اور سننے والا جواب دیتا ہے۔ حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ جو بھی چھینکنے والے سے الحمدللہ سنے اس پر جواب دینا واجب ہے، اور جمائی شیطان کی طرف سے۔ اچھا، اب یہ جواب دینا واجب ہے تو یہ صرف ایک دفعہ ہے، یعنی ایک دفعہ چھینک آئی تو آپ نے جواب دے دیا، یہ واجب تھا، یعنی اس نے حمد کی، آپ نے جواب دے دیا، یہ واجب تھا۔ پھر اس کو چھینک آئی تو اب اگر آپ جواب دیں گے اس کی حمد پر تو یہ واجب نہیں بلکہ مستحب ہے، نام بھی دیں گے تو یہ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ بہرحال، اور جمائی جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ شیطان ہی انسان کو ان نفسانی خواہشات میں مبتلا کر کے زیادہ کھانے کی طرف مائل کرتا ہے، جس کی وجہ سے جمائی آتی ہے۔ اچھا، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ کچھ باتیں فرماتے ہیں کہ چھینک سے دماغ صاف ہوتا ہے، چھینک آنے سے دماغ ہلکا ہو جاتا ہے، طبیعت کھل جاتی ہے، جس سے عبادات پر زیادہ قدرت ہوتی ہے۔ اطباء یعنی طبیب جو لوگ ہیں فرماتے ہیں کہ زکام آ کر خیریت سے گزر جائے، یعنی کسی کو زکام ہوا اور خیریت سے وہ واپس چلا جائے، پورا کلیئر ہو جائے، بندہ صحت ٹھیک ہو جائے، تو بہت سی بیماریوں کا دفعیہ ہے، یعنی اس سے بیماریاں دفع ہو جاتی ہیں۔ جماعی سستی کی علامت ہے، اس سے جسم میں کھنچاؤ طاری ہوتا ہے۔ چھینک رب کو پسند ہے، جمائی شیطان کو پسند، اس لیے انبیاء علیہم السلام کو جمائی کبھی نہیں آئی۔ جمائی شیطان کی طرف سے، یعنی شیطان کے اثر سے جمائی آتی ہے، وہ اس سے خوش ہوتا ہے، ہاں کرنے پر وہ ہنستا ہے، یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں ہاں، یا جب باسی آتی ہے جمائی تو اس طرح جو ہوتا ہے تو یہ شیطان ہنستا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کو جمائی کبھی نہیں آئی، جیسے کہ انہیں احترام نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ شیطانی ہیں۔ جمائی دفع کرنے کے 3 طریقے ہیں، آپ نے پہلے سنے ہوں گے ان میں سے کوئی ایک۔ تو جمائی آنے لگے تو ناک سے زور سے سانس نکال دیں۔ نمبر 2، جب جمائی آنے لگے تو نیچے والا جو ہونٹ ہے دانتوں میں دبا لے۔ نمبر 3، جمائی آنے لگے تو یہ خیال کرے کہ انبیاء علیہ السلام کو جمائی نہیں آئی، تو اس سے بھی انشاءاللہ وہ جمائی وہ ختم ہو جائے گی۔ جب کوئی جمائی میں منہ پھیلاتا ہے اور ہاں کہتا ہے تو شیطان خوب ٹھٹھا مار کر ہنستا ہے کہ میں نے اسے پاگل بنا دیا، اپنا سر اس پر زر کر دیا، ٹھیک ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض آوازوں سے شیطان بھاگتا ہے اور بعض آوازوں سے وہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے ذکر کی آواز سے اسے تکلیف ہوتی ہے، جمائی کی آواز سے وہ ہنستا ہے، گانے باجے کی آواز پر وہ خوشی سے ناچتا ہوگا، لہذا بری آوازوں سے بچو، ٹھیک ہے۔ تو بہت زبردست یہاں پر مدنی پھول انہوں نے بیان فرمائے تھے، اور بھی ہر حدیث کے تحت بہت سی باتیں موجود ہیں، لیکن آپ کا وقت بھی میں نے ملوث خاطر رکھنا ہے، تو چند باتیں میں نے عرض کرتی ہیں۔ آگے والی روایت کی طرف آپ بڑھیے۔ وَأَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال اذا عطس احدكم فليقل الحمد لله وليقل له اخوه او صاحبه يرحمك الله فاذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم، رواہ البخاری۔
انہی سے مروی ہے، وہ عنہ اور انہی سے مروی ہے۔ اب جس طرح میں نے پچھلے سبق کے اندر بھی عرض کیا تھا کہ ضمیر کس لیے لے کے آتے ہیں، اب یہاں پر ان ابی ہریرہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ضمیر اس کی جگہ لے کیونکہ پیچھے ایک دفعہ بات ہو چکی ہے اس کی، تو اس لیے یہاں پر اچھا یہ بھی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مروی ہے۔ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ اذا عطس احدکم، جب تم میں سے کوئی ایک چھینکے اور فلیقول، تو چاہیے کہ وہ یوں کہے الحمدللہ، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرے، ولیقل لہو اخوہ، تو چاہیے کہ اس کا جو بھائی ہے او صاحب، یا اس کا جو سنگی ساتھی ہے، دوست ہے، وہ اس کے لیے دعا کرے، کیا یرحمک اللہ، اللہ کی حمد کرے، یعنی اس انداز میں، یعنی اس کے جواب میں۔ فَإِذَا قَالَ لَهُ، تو جب وہ یہ کہے یرحمک اللہ، تو فَلْيَقُلْ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ، یعنی یہ جو اس نے کہہ دیا نا فَإِذَا قَالَ لَهُ، جب اس کے لیے یرحمک اللہ اس نے کہہ دیا آگے والے نے، تو اب دوبارہ جس نے چھینک کہی تھی نا الحمدللہ عرض کی تھی، اللہ تعالیٰ کی دعا حمد کی تھی، تو وہ اب کیا کرے گا پہلا آدمی، یہدیکم اللہ، پھر وہ دوبارہ یہ دعا کرے گا چھینک کے جواب دینے والے کے لیے کہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، کہ اللہ تعالیٰ تجھے درست راست کا یا تجھے ہدایت دے اور تیرے اعمال درست کر دے۔ بالا اعمال کو بھی بولتے ہیں، دل بھی اس سے مراد لیا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تیرے دل کو سیدھا رکھے، اصلاح کرے، اعمال کو سیدھا کرے وغیرہ، ٹھیک اس طرح کی دعا۔ تو یہ ایک پراپر انداز ہے کہ جس نے حمد کی ہے اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے، پھر وہ یرحمک اللہ گویا کہ اس نے اس پر احسان کیا نا، یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے، تو گویا کہ اس نے اس کے لیے دعا کی، اس کے اوپر احسان کیا، تو اب وہ آگے والا جس نے چھینک کی تھی وہ اس احسان کا جواب دیتے ہوئے یا احسان کا بدلہ دیتے ہوئے گویا کہ ایک دفعہ پھر اس کے لیے دعا کرے گا، ٹھیک ہے۔ یہ اسلام کا حسن ہے کہ احسان کا بدلہ احسان، نیکی کا بدلہ نیکی، بھلائی کا بدلہ بھلائی۔ تو بہرحال جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ چھینک کا جواب صرف ایک دفعہ واجب ہے، بقیہ اگر دوبارہ چھینک وہ الحمدللہ کہے گا تو آپ کے لیے مستحب ہے۔ آگے والی روایت بہت زبردست، وعن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول اذا عطس احدکم فحمد اللہ فشمتوہ فإن لم یحمد اللہ فلا تشمتوہ، رواہ مسلم۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اذا عطس احدکم فحمد اللہ فشمتوہ، جب تم میں سے کوئی ایک چھینکے اور تو وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرے، فشمتوہ، تو تم اس کی چھینک کا جواب دو، فإن لم یحمد اللہ فلا تشمتوہ، اور اگر اس کا وہ الٹ کرے یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد نہ کرے تو تم اس کی چھینک، یعنی چھینک تو اس کو آئی ہے لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کی حمد نہیں کی تو تم جواب نہ دو، یعنی تم یرحمک اللہ وغیرہ جو جواب کا انداز ہے طریقہ ہے وہ نہ کرو۔ اس کو روایت کیا ہے امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اچھا اب چھینک جو ہم نے یہاں پر سنی، اس پر ایک واقعہ ہے، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے دیوار کی طرف سے، یعنی آپ دیوار کے پاس کھڑے تھے، دیوار کی دوسری طرف سے کسی کی چھینک کی آواز آئی، تو اب اس کا انہوں نے الحمدللہ کہا نہیں کہا، یہ آواز نہیں آئی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر جواب دیا، تو آپ نے فرمایا کہ اگر تو نے یعنی چھینک والے سے کہا کہ اگر تو نے یہ جواب دیا ہے، یعنی آپ نے فرمایا کہ یرحمک اللہ ان حمدت اللہ، یعنی اگر تو نے اللہ رب کی حمد کی ہو تو خدا تجھ پر رحم کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ان کا بھی ایک عمل تھا، انداز تھا کہ ان کے پاس یہ معاملہ ہوا، چھینک آئی لیکن حمد نہیں ہوئی، تو اس پر انہوں نے یہ دعا کی۔ آگے فرمایا وعن انس رضی اللہ عنہ قال عطس رجلان عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فشمت احدہما، یہاں احدہما نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، اس کی وجہ کیا میں آگے عرض کرتا ہوں، فشمت احدہما ولا یشمت الآخر فقال الذي لم يشمته عطس فلان شمته وعطست فلم تشمتني فقال هذا حمد الله وانك لم تحمد الله، متفق علیہ۔ بخاری اور مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے،
فرماتے ہیں کہ رجلانی، دو آدمیوں نے چھینکا، دو آدمیوں کو چھینک آئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں، فشمتا احدہما، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک کی چھینک کا جواب دیا۔ شمتا کے اندر جو ضمیر نکلے گی وہ اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹے گی، یعنی سرکار نے جواب دیا، کیونکہ پیچھے بھی آپ نے سنا نا کہ تشمیت جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ چھینک کا جواب دینا، تو یہاں پر بھی اسی معنی میں ہے کہ سرکار نے چھینک کا جواب دیا۔ کس کا؟ احدہما، ان دونوں میں سے، یعنی دو کو چھینک آئی تھی، دو میں سے ایک کی چھینک کا جواب دیا۔ ولم یشمت الآخر، اور سرکار نے دوسرے کی چھینک کا جواب نہ دیا۔ اب یہاں پر یہ جو آخرہ ہے، ایک لفظ ہوتا ہے آخر اور ایک ہوتا ہے آخر، یہاں پر جو لفظ ہے نا آخر، اس کا مطلب ہوتا ہے دوسرا، یعنی دو آدمی تھے، ایک نے چھینک کا حمد کی اور دوسرے نہ کی، تو یہ جو دوسرا تھا نا تو اس کے لیے یہ معنی آتا ہے آخر، یعنی آخر اس کے لیے لفظ آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے دوسرا۔ اگر ہوتا ہے یہاں پر آخر تو یہ ہونا تھا اینڈ والا، بالکل آخری جو لفظ ہوتا ہے نا، آخری بندہ، آخری کنارہ، یا اسی طرح کوئی آخری بندہ، آخری ممبر، یہ آخری اینڈ والی جو بات ہوتی ہے نا اس کے لیے آتا ہے، تو یہ کسرہ کے ساتھ جو آتا ہے اس کے لیے یہ معنی لیا جاتا ہے، یعنی آخری صفحہ، جس طرح کہ یعنی کتاب کا آخری صفحہ کیا ہے تو وہ ہم بتائیں گے جناب صفحہ نمبر 100، تو اب ہمارے پاس صفحہ نمبر 75 ہے تو ہم کہیں گے کہ دوسرا صفحہ کون سا ہے، تو یہاں دوسرا اگر اس معنی میں لیا جائے کہ اس کے بعد والا، ٹھیک ہے، یا کوئی اور معنی میں، تو یہاں پر پھر وہ مراد ہوگا آخرہ کے معنی میں، ٹھیک ہے، سمجھ آگئی ہوگی۔ تو اب آگے آئیے، فقال الذی لم یشمتہ، اب اس شخص نے کہا، یعنی دو آدمی تھے نا، تو اس شخص نے کہا لم یشمتہ، جس کا سرکار نے جواب نہیں دیا، یعنی جس کی چھینک کا سرکار نے جواب نہیں دیا، اس نے آگے سے عرض کی آتا سا فلان فشمتہ، فلاں نے چھینک کی تو آپ نے اس کا جواب دیا، وَأَتَسْتُ، میں نے بھی چھینکا ہے، لم تشمتنی، تو آپ نے میرا تو جواب نہیں دیا۔ فقالا، تو سرکار نے بہت زبردست تعلیم ارشاد فرمائی اور ہمیں سبق سکھایا، ھذا حمید اللہ، یہ جو شخص تھا جس کی میں نے جواب دیا ہے، اس نے اللہ کی حمد کی تھی، یعنی تجھے بھی چھینک آئی، اس کو بھی چھینک آئی، اس نے چھینک پر اللہ کی حمد کی تھی، الحمدللہ کہا تھا، تو میں نے جواب دیا۔ وَإِنَّكَ، اور بے شک جو تو ہے، لم تحمد اللہ، تو نے اللہ کی حمد نہیں کی، تو اس لیے میں نے جواب ہی نہیں دیا۔ اب اس پر ایک بہت زبردست فتح الباری شریف کے اندر ایک واقعہ موجود ہے امام ابو داود رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، کہ ایک بار یہ کشتی میں جا رہے تھے تو کنارے پر کسی کو چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ کہا، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کی آواز سنی تو کشتی والے کو 1 درہم زائد دے کر کشتی کنارے پر لے آئے اور چھینکنے والے کو چھینک کا جواب دے کر واپس لوٹ گئے، یعنی چھینک کا جواب دیا، واپس لوٹ گئے۔ جب پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، یعنی لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے کرایہ زیادہ دیا، واپس لائے، واپس پھر ہم گئے تو یہ چھینک کا جواب دیا، تو یہ سارا کیا معاملہ ہمیں نہیں سمجھ آیا۔ تو فرمایا شاید یہ شخص مستجاب الدعوات ہو، یعنی اس کی دعائیں قبول ہوتی ہوں، یہ جواباً یغفر اللہ لنا ولکم کہے اور میری مغفرت کر دی جائے۔ پھر جب کشتی والے سوئے تو سب نے سنا کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ اے کشتی والو، بے شک ابو داود نے 1 درہم کے بدلے اللہ تعالیٰ سے جنت خرید لی، ٹھیک ہے۔ تو یہ پیارے پیارے محترم اسلام بھائیو، یہ ایک اللہ والوں کا انداز ہوتا ہے جو نیکیوں کے اور بخشش کے، جنت کے حریص ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ تو بہرحال یہ ایک واقعہ تھا، اس موضوع پر میں نے عرض کر دیا۔ آئیے آگے والی روایت کی طرف بڑھتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اذا عطس وضع یدہ او ثوبہ علی فیہ وخفض او غض بها صوتہ شک الراوی، رواہ ابو داود والترمذی وقال حدیث حسن صحیح۔ بہت زبردست حدیث مبارکہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اذا عطس، جب چھینکا کرتے، وضع یدہ، جب سرکار چھینکتے، وضع یدہ، تو سرکار کا عمل کیا تھا، سرکار اپنا ہاتھ رکھتے، او ثوبہ علی فیہ، یا اپنا کپڑا کوئی رکھ لیتے، علی فیہ، اپنے چہرے اقدس پر، یعنی منہ پر۔ اب یہ فمون لفظ سنا ہوگا تو یہاں وہی لفظ ہے، علی فیہ جو ہے تو یہ اسی طرح۔ اچھا، وخافض او غض، فرماتے ہیں اور پست کرتے یا جھکا لیتے، ٹھیک ہے، صوتہ، اپنی آواز کو۔ اب یہ خافضہ ہے یا غض ہے،
تو یہ شک راوی ہے، یعنی راوی کو شک ہے کہ اصل میں لفظ خافدہ تھا یا غدہ تھا، ٹھیک ہے، اس لیے یہاں پر یہ او لے کر آئے۔ اب اس روایت کو امام ابو داود نے اور امام ترمذی نے نقل کیا ہے، روایت کیا ہے، اور فرمایا کہ یہ جو حدیث ہے یہ حسن بھی ہے اور صحیح بھی ہے۔ اچھا جی، اب یہ حدیث حسن بھی ہو صحیح بھی ہو، یعنی ایک ہی حدیث حسن بھی ہو صحیح بھی ہو، اسی طرح اور بھی لفظ آتے ہیں، اس کی جو ڈیٹیل ہے یہ بڑی کتابوں میں جس طرح نخبۃ الفکر ہے، ٹھیک ہے، نزہۃ النظر شرح نخبۃ الفکر وغیرہ، اس طرح کی جو بڑی کتابیں وہاں پر آپ کو اس کی ڈیٹیل ملے گی، انشاءاللہ آگے آپ پڑھیں گے۔ اب یہ آواز بندے کو پست کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، اعضاء بالکل سمیٹ لینے چاہیے، ٹھیک ہے، تو ایک پورا پراپر انتظام ہے، انداز ہے۔ آگے والی روایت سماعت کیجیے۔ وعن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان الیہود یتعاطسون عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرجون ان یقول لهم یرحمکم اللہ فیقول یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، رواہ ابو داود والترمذی قال وقال حدیث حسن صحیح۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یا سرکار کی بارگاہ میں یا سرکار کے پاس سے جب گزرتے تو وہ جان بوجھ کر چھینکا کرتے تھے، یتعاطسون چھینکا کرتے تھے، ٹھیک ہے، یتعاطس، ٹھیک ہے، باب تفاعل پر جب لے گئے یعنی اس کے اندر بتکلف کا معنی آ جائے گا، یعنی جان بوجھ کر چھینکا کرتے، یعنی چھینک نہیں آئی، جان بوجھ کر چھینکا کرتے تھے۔ تو کس وجہ سے؟ یرجونا، وہ امید کرتے تھے، وہ امید کرتے ہوئے چھینکا کرتے تھے کہ ان یقول لہم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے یہ دعا کر دیں گے کہ یرحمکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم پر، یعنی اے یہودیو اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، یعنی وہ امید کرتے تھے کہ ہو سکتا ہے سرکار ہمارے لیے، یعنی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ہمارے لیے یہ رحمت کی دعا کر دیں۔ یعنی دیکھیں ہیں کافر، دل سے سرکار کی مانتے ہیں کہ یہ نبی ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں، لیکن یہ ظاہری طور پر کلمہ نہیں پڑھا، ظاہری طور پر تصدیق نہیں کی، لیکن پھر بھی سرکار کی زبان اقدس، کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، تو وہ اس پر کتنا یقین رکھتے تھے کہ یہ زبان سے جو نکال دیں گے اللہ نے پورا کر دینا ہے، لیکن پھر بھی یہ ان کی بات بختی کہ وہ ایمان نہیں لائے۔ تو بہرحال جب یہ ان کا انداز ہوتا فیقول، تو سرکار بھی علم غیب رکھنے والے تھے، دلوں کے حالات جاننے والے تھے اور حکیم بھی تھے کہ ان کو اب کیسی دوا دینی ہے، تو کیسی پھر میڈیسن دوا دی، فرمایا یہدیکم اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے، ویصلح بالکم، اور تمہارے دل سیدھے کر دے، تمہارے اعمال درست کر دے، ٹھیک ہے۔ اس کو امام ابو داود، امام ترمذی نے روایت کیا اور فرمایا کہ یہ حدیث حسن ہے اور صحیح ہے۔ اب یہ جو جان بوجھ کر چھینکا کرتے تھے اس کا انداز کیا تھا؟ اس کا مفتی احمد یا خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ غالباً بیان فرمایا کہ وہ ایک انداز ہو سکتا ہے یوں بھی ہوتا ہو کہ وہ ناک کے اندر تنکا مارتے ہوں، کیونکہ بندہ کوئی چیز ناک میں مارتا ہے تو یہ بتکلف چھینک آ جاتی ہے، تو اس طرح بھی ان کا ایک عمل تھا، اور بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی کوئی ترکیب کرتے ہوں۔ تو بہرحال آگے والی آخری روایت سماعت کیجیے۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا تثاءب احدکم فلیمسک بیدہ علی فیہ فإن الشیطان یدخل، رواہ مسلم۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی جمائی لے تو چاہیے کہ وہ اپنے چاہیے کہ وہ روکے، یعنی اس جمائی کو روکے اپنے ہاتھ سے، علی فیہ، اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر، فإن الشیطان یدخل، کیونکہ شیطان منہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب ایک تو وجہ خود ہی بیان فرما دی کہ شیطان داخل ہو جاتا ہے، دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ اس اگر ہاتھ نہ رکھے نا بندہ اور جمائی آئے تو بہت عجیب سا چہرہ بن جاتا ہے، بندہ خود ہی اپنی ویڈیو بنا لے یا شیشے میں کھڑا ہو کر دیکھے نا جب جمائی آئے تو ایک عجیب سا بندہ لگتا ہے، اور ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ بندہ اگر وہ دیکھے تو پسند نہ کرے کہ یار میرا یہ عمل جو ہے یا یہ جو اس حالت میں یہ جو میری شکل بن جاتی ہے تو یہ میری کوئی شکل میرا دوست احباب یا میرا کوئی اور بندہ دیکھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ یہاں پر ہم نے ادب و آداب چھینک جمائی کے سنے ہیں تو اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔